السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ پاکستان اس وقت اندرونی انتشار کا شکار ہے، خلیفشار ہے، پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہے، اور پاکستان میں اب یہ بات جگہ جگہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی انقلاب ہی پاکستان میں آئے گا تو وہی بہتری لے کر آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انقلابی حکومت آتی ہے تو وہ کس قسم کی تبدیلی پاکستان میں لے کر آئے گی؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب، اگر پاکستان میں کوئی انقلاب آتا ہے تو وہ انقلاب کس قسم کی تبدیلی لے کر آئے گا، یا انقلاب آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان اب انقلاب کے دہانے پر تو کھڑا ہے، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے، جمہوریت یا آمریت، یہ پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ اب صرف ایڈمنسٹریٹو نہیں رہ گیا، یہ نظریاتی بھی ہے۔ ہم ایک نظریاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ دشمن جو ہمارے خلاف خوارج کا ہے، وہ ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے جو قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ریاست کو بھی قرآن و سنت کو استعمال کرنا پڑے گا ان خوارج کے خلاف جنگ کرتے ہوئے۔ ہمارے مشرق میں جو ہندو، جو پہلے اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتے تھے، اب بڑھ چڑھ کر وہ ایک ہندو نظریاتی ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ تو اب انقلاب تو پاکستان میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں ایک انقلابی حکومت بھی پاکستان میں بنے گی۔ اب وہ کس طرح بنتی ہے، انقلاب کس طرح آتا ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے۔ حالات خراب ہوتے ہیں، ایک سول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہوتی ہے، دشمن حملہ کرتا ہے، پاک فوج ضرورت سمجھتی ہے، سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، کوئی اور حکومت بنائی جاتی ہے۔ پروسیس میں ہم نہیں جائیں گے، انقلاب کی شکل واضح نہیں ہے، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ حالات آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انقلابی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کے اتنے گھمبیر مسائل ہیں، پاکستان کو ٹھیک کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا جائے گا تو کیسے؟ اس کا جواب آج ہم دیں گے۔ لیکن انقلاب خونی ہوگا؟ پہلے آپ ہماری جواب سنیں گے تو آپ کو اس کا پوری تفصیل مل جائے گی۔ پاکستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بابا مقصود الہی نقشبندی صاحب، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے بندہ اٹھے گا کہ جو پاکستان اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو زمین میں گھسیڑ دے گا۔ بہت سارے بزرگوں نے نوائے وقت میں آرٹیکل چھپے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے اور باتیں بھی کہی ہیں۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈنڈے والی سرکار کی، ایک استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو اتنی شدید ہوگی، جو پاکستان سے کرپشن، دہشت گردی، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس، خیانت، غداریاں، ان کا خاتمہ کر دے گی۔ اور جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا سٹیپس لے گی وہ ہم آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سرا نہیں ملتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے، پاکستان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی موجودگی میں کوئی کام آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے، وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، دہشت گردی ہے، ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ میدان جنگ میں آپ کوئی فلاح کا کام نہیں کر سکتے، کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کوئی اسکول نہیں بنا سکتے، کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، بجلی کے ٹاور گرا دیے جاتے ہیں، گیس کی لائنیں تباہ کر دی جاتی ہیں، اسکولوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ جب اتنے حملے ہوتے ہیں، غیر ملکی انویسٹرز پاکستان میں نہیں آئیں گے، طیاروں پہ حملہ ہو رہا ہے، ایئرپورٹس پہ حملہ ہو رہا ہے، اس صورتحال میں کس طریقے سے آپ ملک میں کوئی بھی کمل چاہے آپ اقتصادی ہے یا کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو جو سب سے پہلا کام ہم سوچتے ہیں، ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں انقلابی حکومت آ گئی ہے، رات کو میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان ہو جاتا ہے اور قوم کو مخاطب کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اب ایک نئی انقلابی حکومت ہے اور پاکستان کی صفائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسی طرح کا انقلاب آئے گا انشاءاللہ، ایسے ہی ہوگا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، پہلا کام کوئی بھی انقلابی حکومت کرے گی، وہ اس اللہ کے اس حکم کو نافذ کرے گی جو اللہ نے دہشت گردی اور فساد فی الارض کے حوالے سے بتایا۔ جو پورا فساد آج پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں قصاص کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا۔ دہشت گرد، قاتل، ڈاکو، چور، فساد فی الارض والے، جن کو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھا دو، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وکیل بھاری بھاری تنخواہیں لے کر ایسے دہشت گردوں کو بری کرتے ہیں، یا جج خرید لیا جاتا ہے، یا ججوں کو خوفزدہ کر دیا جاتا ہے، مقدمے نہیں چلتے، آخر میں جیل توڑ کے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 4000 کے قریب ایسے دہشت گرد موجود ہیں جو کنفرم دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی کے ہیں، میدان جنگ میں اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، جن پر سزائیں، ایسے قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، جن کو عدالتوں سے سزائے موتیں ہو چکی ہیں، جو سپریم کورٹ میں جن کی اپیلیں رد کر چکی ہے، صرف حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے سزائے موت کے اوپر، اس وجہ سے ان کو پھانسی کی سزائے نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن کا واضح حکم ہے، آپ اگر کسی قاتل کو، ڈاکو کو، دہشت گرد کو بند کمرے میں، تاریک راہوں میں، قبائلی علاقوں میں لے جا کے گولی مار دیتے ہو تو اس سے معاشرے میں ڈیٹرنس افیکٹ کریٹ نہیں ہوتا، دہشت نہیں پھیلتی۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب تم قصاص نافذ کرو، لوگوں کو سزا سناؤ، تو مسلمانوں کی جماعت اس کو دیکھے، پبلک ڈسپلے کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی لیے
سعودی عرب میں جب وہ گردن کاٹتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد، ایک چوپ چوپ چوک کہلاتا ہے وہاں پہ کہ جہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جمعے کے بعد لوگوں کو لٹایا جاتا ہے، ٹریفک دیکھتے ہیں اور سب کے سامنے گردن کٹتی ہے، پھر ایسی دہشت تاری ہوتی ہے کہ لوگ قتل و غارت نہیں کرتے کم از کم۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات کتنا کم ہے اس حوالے سے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے گی، پہلے دن پہلی رات اس کو یہ کام کرنا ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر پشاور سے کراچی تک جتنے کھمبے ہیں ہر کھمبے پہ ایک دہشت گرد کو لٹکا دیں۔ یہ کرنا پڑے گا۔ ڈنڈے والی سرکار ایسے ہی کام کرے گی۔ بزرگوں نے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ گولی پہلے مارے گی، بات بعد میں کرے گی۔ اور جتنے بھی انقلاب دنیا میں آئے ہیں جو ایک ریڈیکل چینج لینے کے آتے ہیں، جب اتنا کینسر پھیل جاتا ہے معاشرے میں، پھر بڑی خونی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے، انقلاب خونی ہوگا۔ یہ پہلا انقلاب پاکستان کی تاریخ میں ہوگا جو خونی ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے مارشل لاء تھے ان میں ایک آدمی کو گولی نہیں ماری گئی۔ جتنے ڈیموکریسیز آئی ہیں اس میں الیکشن کیمپین میں لوگ مرے، لیکن وہ سارے کے ساری سیاسی جو پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوگا عمران خان صاحب کے ذریعے یا قادری صاحب کے ذریعے، اس کے نتیجے میں یہ انقلاب آئے گا۔ دیکھیے پلیز، ہم نے پروسیس کی بات نہیں کی، ہم نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا، ہم اسی لیے اس طرف جا بھی نہیں رہے۔ ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو بلڈ کر رہے ہیں، چاہے نریندر مودی حملہ کر دے، ہمیں اس سے کیا، ہم بات کر رہے ہیں ہائپوتھیٹیکل سیناریو کی۔ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، گر رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی آرڈر آئے گا، ہم بات کر رہے ہیں جو آئے گا وہ کیا کرے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو انقلابی حکومت کے مڈ ٹرم پلانز کیا ہوں گے، شارٹ ٹرم پلانز کیا ہوں گے، لانگ ٹرم آپ ہمیں پلانز بات کرنے دیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ جو اس کے پہلی رات کا سٹیپ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ جو پہلی رات کا سٹیپ ہوگا کہ 2-2.5 ہزار آدمی پاکستان میں ٹانگ دیے جائیں گے۔ جب ٹانگ دیں گے آپ اس وقت ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں گے پوری دنیا میں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کو ایک میسج چلا جائے گا کہ دس گورنمنٹ مینز بزنس۔ دیکھیے پاکستان میں پہلا مارشل لاء 1958 میں لگا تھا، میرے والد اس وقت فوج میں تھے، مارشل لاء ڈیوٹیز بھی ان کو دی گئی تھی، ینگ افسر تھے۔ ایوب خان کی حکومت آئی تو اس وقت لوگوں کو مارشل لاء کا پتہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ مارشل لاء لگا۔ اس زمانے میں پاکستان میں سخت کرپشن، ذخیرہ اندوزی، گندم، غلہ، چینی لوگوں نے چھپائی ہوئی تھی، حرام پیسے بڑے تھے لوگوں کے پاس جمع تھے۔ ایوب خان نے آ کے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور جس کے پاس گھروں میں حرام پیسے رکھے ہوئے ہم اس کو ایسی کی تیسی اس کی مارشل لاء فوج کو پھانسیاں دے گی۔ آپ یقین کریں گے کہ کراچی میں کلفٹن کے ساحل سے لوگ فوجی جا کے صبح بوریاں اٹھاتے تھے، لوگ راتوں کو جا کے ساحل پہ بوریاں پھینک دیتے تھے۔ خوف کا یہ عالم تھا لوگوں کا۔ لوگوں نے پہلی دفعہ مارشل لاء دیکھا تھا، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ فوج کی مارشل لاء کرتی کیا ہے۔ ایوب خان نے کہا کہ صرف اپنے 1 سال کی گندم آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اس کے بعد جتنی گندم ہے لوگ بازار میں لے آئیں، اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہم اس کو مارشل لاء میں مقدمہ چلا کے گولی مار دیں گے۔ پورے پاکستان میں گندم تاریخ میں کبھی اتنی سستی نہیں تھی جتنی پاکستان میں اس وقت گندم اویلیبل تھی۔ ساری ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی، لوگوں نے چینی، گندم، غلہ جو سٹور کیا ہوتا تھا کہ مہنگا ہوگا تم بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی۔ 1 سال کی غلہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، باقی سارا منڈی میں۔ اور غریب آدمی کو ایسی فلاح اور خیر پھیلی۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ایوب خان کے دور میں آخری دور تک وہ آخر میں بالکل ایک چینی مہنگی ہوئی 4 آنے کی، اس کو بہانہ بنایا لوگوں نے، ورنہ 10 سال ایوب کے دور میں کبھی لوگوں نے فساد نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے ایک ڈیٹرنس افیکٹ۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ 2.5-3 ہزار بندے پہلی رات ٹانگ دیں گے۔ جب آپ وہ ٹانگیں گے تو آپ پورے ملک میں دہشت گردوں کو، کرپٹ کو، فساد پھیلانے والوں کو ایک میسج دیں گے کہ اب ڈنڈے والی سرکار جو آئی ہے دے مین بزنس۔ ساتھ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، پاکستان کے سارے ایئرپورٹ سیل ہو جائیں گے، پاکستان سے کوئی فلائٹ باہر نہیں جائے گی، نہ کوئی فلائٹ آئے گی۔ 15 دن کے لیے پاکستان دنیا سے کٹے گا۔ یس، پاکستان دنیا سے کٹے گا 15 دن کے لیے۔ آپ تمام موبائل فون نیٹ ورک ڈاؤن کر دیں گے، دیر ول بی نو کمیونیکیشن۔ پاکستان میں تمام پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل شٹ ڈاؤن کر دیے جائیں گے، صرف ٹی وی آن رہے گا۔ یعنی پاکستان 15 دن کے لیے غار کے دور میں چلا جائے گا۔ پاکستان 15 دن کے لیے اعتکاف میں چلا جائے گا۔ پاکستان اپنی صفائی کرے گا، پاکستان کی تطہیر ہوگی، پیوریفیکیشن ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کو، خوارج کو، کرپٹ لوگوں کو، جو چور ہیں، جو حرام خور کے بچے ہیں، جو ملک سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ٹکٹ کٹائے ہوئے ہیں، ان کو روکیں گے آپ۔ جن کے جو آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن اور رابطے کر کے دہشت گردی کریں گے، تعلقات بنائیں گے، بھاگنے نکلنے سفارش کرنے کی کوشش کریں گے، سب شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ پرائیویٹ میڈیا جو سنسیشن پھیلاتا ہے، ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، سب شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس 15 دنوں کے شٹ ڈاؤن کے اندر پاکستان میں ایک میسو صفائی ہوگی، ہزاروں گرفتار کیے جائیں گے، جن کی وہ تمام لوگ کہ جن کی ذرائع آمدنی ان کی نون ذرائع انکم سے زیادہ ہے، جو این آر او کے دھلے ہوئے ہیں، جو پلیت اور کرپٹ، بدبخت اور دہشت گرد، وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان کے معاشرے میں جو کھلم کھلا سب کو معلوم ہے کہ جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جو اپنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کمائی کو کہ ان کے پاس کی کمائی کہاں سے آئی۔ اس کا فیصلہ انقلابی حکومت خود ہی کرے گی یا پھر کورٹس کریں گے؟ انقلابی حکومت کورٹس نہیں ہوگی، کورٹ ہی انقلابی عدالتیں ہی ہوں گی جب سب کچھ سسپینڈڈ ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے سب کچھ سسپینڈڈ ہے۔ دیکھیے ہر چیز نیا، ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، ایک نیا پاکستان تیار کیا جا رہا ہے۔
جب بھی آپ عراق کا انقلاب دیکھ لیں، بولشوک ریولوشن دیکھ لیں، چائنیز ریولوشن دیکھ لیں، سعودی عرب کا انقلاب دیکھ لیں جو ترکوں کے خلاف ہوا تھا، اس میں کیا تھا؟ کیا ترکوں کی عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ شاہ سعود جو آیا وہ ٹھیک آیا یا غلط آیا؟ شاہ سعود نے اپنی عدالتیں بنائی آ کے. جب ملا عمر آیا تو کیا اس نے جو اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں، نجیب اللہ کی یا دوسری حکومتیں تھیں افغانستان کی، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہماری حکومت لیجیٹمیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب انقلابی کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی کہ دوسروں کی کریڈیبلٹی کو یا دوسروں کو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، یہ اس کی کریڈیبلٹی. اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ حکومت اس کے پاس ہوگی. جب ملا عمر آئے تھے تو کیا کریڈیبلٹی تھی؟ جب بولشوکس آئے تھے تو کیا کریڈیبلٹی تھی؟ بات یہ ہے سو وی نیڈ اے ملا عمر، وی نیڈ اے خمینی، وی نیڈ اے ملا عمر، وی نیڈ اے ماؤ زے تونگ، وی نیڈ اے اسٹالن، وی نیڈ پوٹن. ہمیں کوئی بندہ چاہیے. اور اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو وی نیڈ عمر بن عبدالعزیز، وی نیڈ عمر بن خطاب. ہمیں کوئی ایسا، وی نیڈ صلاح الدین ایوبی، آپ جو مرضی نام لے لیں. یہ سارے اپنے وقت کے انقلابی تھے. یہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے دور میں آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے کرپشن کو، آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے. آپ کو مثال دیں، ہم دیکھیں کرپشن کی مثالوں کی بات لوگ کرتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے، ان کے بھی اونٹ تھے، عبداللہ بن عمر ان کے اونٹ تھے، جو مسلمانوں کی چراگاہ تھی، بیت المال کی چراگاہ تھی، جو سارے مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کے اونٹ ذرا موٹے ہیں، تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے، باقی سارے اونٹ دبلے ہیں، تمہارا اونٹ موٹا ہے. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں، میں نے تو چراگاہ میں بھیج دیے تھے، وہاں جو گلا بان تھا اس نے دھیان کیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اتھارٹی مس یوز کی ہے، کیونکہ گلابان کو پتا تھا کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو، لہذا تمہارے اونٹوں کو زیادہ چارہ دیا گیا ہے، لہذا یہ اونٹ اب تم استعمال نہیں کر سکتے، تم ان کو فروخت کرو گے، اصل پیسہ لے لو گے، جو پروفٹ ہے بیت المال میں جائے گا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یمن بحرین کی گورنرشپ پہ بھیجا جا رہا تھا، تو کہا جی آپ کو بحرین کا گورنر بنا رہے ہیں، اور کہا کہ آپ اپنے سارے مال اسباب کی لسٹ دیں ہمیں کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، اور آپ تجارت نہیں کر سکتے جا کے. تو ابو ہریرہ نے اعتراض کیا کہ سیدی تجارت تو حلال ہے، اس کی تو اجازت ہے، میں تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو عمر نے فرمایا کہ اگر بادشاہ گورنر وقت کا جو گورنر ہے وہ تجارت کرے گا تو پھر دوسرے تاجر اس سے تجارت کرنا پسند کریں گے کہ ان کو اکنامک بینیفٹ زیادہ ملے گا بادشاہ سے، گورنر سے تجارت کرنے کے نتیجے میں. لہٰذا جس کو ہم اپنا گورنر بنا کے بھیجیں گے، وزیر بنا کے بھیجیں گے، منسٹر بنا کے بھیجیں گے، وہ تجارت بھی نہیں کر سکتا، ایک ٹیڈی پائی تم اوپر نہیں کما سکتے. یہ رولز ہیں اسلامک گورننس کے. اور آج اگر نواز شریف کی حکومت، نواز شریف کی جو بلینز آف ڈالرز کی آمدنی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کا اختیار اور طاقت استعمال کی ہے. اتفاق فاؤنڈری سے بلڈ کرتے کرتے آج یہ دنیا میں کہاں پہنچے. زرداری نے کیا ہے، سارے ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں، طاقت میں آتے اس لیے ہیں کہ اس پاور کو مس یوز کریں. اور پھر جہاں تک جمہوری حکومت کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو پاکستان کی فوج کا ملا عمر جیسے کردار کو پاکستان میں حکومت کرنے کی اجازت دے گی، انقلاب برپا کرنے کی اجازت دے گی؟ ہم پاک فوج کی بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم نے طریقہ کار بتایا ہی نہیں ہے. اگر قائد اعظم جیسا کوئی شخص آتا ہے تو پاک فوج اس کو سلوٹ کرے گی، رسپیکٹ کرے گی، ادب کرے گی، ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. پاک فوج کا کوئی دماغ تو نہیں خراب ہے کہ بلا وجہ پنگے لیتی پھرے. پاک فوج کو کیا پرابلم ہے؟ اگر زرداری اور نواز شریف جیسا اور بے نظیر جیسا آئے گا تو یس فوج کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اقبال اور قائد اعظم جیسا حکمران مل جاتا ہے پاکستان کو، ہم بات نہیں کر رہے، ہم پروسیس نہیں بتا رہے. جب انارکی پھیلتی ہے، کیوس ہوتا ہے، تاریخ اسلام میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ خود اٹھ کے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں. کبھی صلاح الدین ایوبی کو لے کر آ گئے، کبھی عمر بن عبدالعزیز کو لے کر آ گئے، کبھی ٹیپو سلطان. جو اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے قائد بن جاتا ہے. آپ کرائسس تو دیکھیں، جب اتنی بڑے قیامت اب ٹوٹنے والی ہے ملک و قوم کے اوپر کہ سارے آپ کو جو لوگ اس وقت جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ملک کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں. اگر قیامت نہ ٹوٹی تو انقلاب نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں گے جو ہونے جا رہا ہے. ہم آپ کو کہا نا کہ ہم نہ ٹائم بتا رہے ہیں نہ طریقہ بتا رہے ہیں. آپ کو صرف ایک یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ طریقہ، اور جو بھی پاکستان کو ٹھیک کرے گا یہی طریقہ کرے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کرے گا تو ٹھیک نہیں کرے گا، اسی کرپٹ سسٹم کو آگے چلائے گا. پہلی بات جو ہم نے کہی تھی، آپ کو لٹکانا ہے دہشت گردوں کو. آپ نے ملک میں قصاص نافذ کرنا ہے. قرآن کا حکم ہے، سیدھا سادہ حکم ہے، نافذ کر دیں اور پبلک ڈسپلے کریں. پھر آپ پورا پاکستان سیل کریں، کرپٹ اور چوروں کو گرفتار کریں. تمام آپ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگوں سے کہیں کہ جو آمدنی تمہارے پاس ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پاکستان کے حکمران ہیں، غریبوں کی بات ہم نہیں کر رہے، جو پاکستان کی اشرافیہ ایلیٹ ہے، ان سے کہ اپنی ذرائع آمدنی اس کی اسکروٹنی کیسے ہوگی؟ وہ جو آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا نا. زرداری سے پوچھ لیں پیسے کہاں سے آئے، تو ہم سورس آف آمدنی کیا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی ہل چلا کر کھیتی باڑی کر کے اتنے سارے محل اتنے بڑے بڑے پیلس تو نہیں بنائے نا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کس کے پاس. پھر جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آپ نے قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے، قوم کو ریلیف دینا ہے. آپ نے بہت بڑا پریشر قوم کے اوپر ہے کہ مہنگائی ہے، آپ کہتے ہیں غربت ہے، آپ کہتے ہیں ہم چیزوں کو مینج کس طرح کریں گے. جب آپ ایک امن قائم کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ بھی، تو خود بخود امن قائم ہونے کے نتیجے میں ایک تجارت اور ایکٹیویٹی اور اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی. حکومت وقت کو ایک کام اور کرنا ہے کہ پاکستان میں جتنے ٹیکسز ہیں لوگوں کے اوپر، خاص طور پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس،
یہ ختم امیڈیٹلی اوور نائٹ ختم کر دیں. اس بات کا سوال بعد میں کیجیے گا کہ حکومت کی آمدنی پھر کہاں سے آئے گی, اس کو ختم کر دیں اوور نائٹ. جب آپ یہ ٹیکسز ختم کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو پاکستان میں ہے اس کے ریٹ 30-40% کم ہو جائیں گے. پیٹرول کا 100 لیٹر اگر آپ آج استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے 50 روپے تقریباً ٹیکسز ہیں. 50 روپے کا پیٹرول پڑتا ہے آپ کو, 50-60 روپے ٹیکسز ہیں. اور جو پیٹرول آپ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں, جتنا فیول آپ امپورٹ کرتے ہیں نا, اس کا 80% آپ استعمال کرتے ہیں, 90% استعمال کرتے ہیں آپ انڈسٹری میں بجلی بنانے کے لیے. آرم فورسز استعمال کرتی ہیں, PIA استعمال کرتی ہے. جو کاروں موٹر سائیکلوں پہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے نا, وہ 5% بھی نہیں. اور اس 5% پیٹرول کے اوپر تو ایکچولی آپ ٹیکس معاف کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. تو موٹر سائیکل والے کو, غریب اخبار بیچنے والے کو, رکشہ چلانے والے کو اگر 50 روپے پیٹرول ملنا شروع ہو جائے تو سوچیے اس کی آمدنی کتنا بڑھ جائے گی. اور کوئی حکومت جو یہ کام کرے گی, مجھے بتائیں, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس کے خلاف نکل کے سڑکوں پہ آ جائے گی؟ جو بھی انقلابی حکومت ہے, پہلے اس کو قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے. جس لمحے آپ قوم کو یہ ریلیف دیں گے, جتنی مڈل کلاس ہے آپ اس پہ انکم ٹیکس ختم کر دیں. ایک میجر کے رینک کا افسر یا ایک 18 گریڈ یا 19 گریڈ کا افسر جو سرکار میں کام کرتا ہے, اس کی مہینے کی تنخواہ سے 10-12 ہزار روپے بڑھ جائیں گے, کیونکہ انکم ٹیکس معاف ہو جائے گا. 18 کروڑ میں ویسے انکم ٹیکس 12-13 لاکھ لوگ دیتے ہیں, اس میں سے 7-8 لاکھ تو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, باقی تھوڑے بہت اوپر کے لوگ ہیں. تو یہ تو ویسے ہی ظلم ہے, ویسے ہی حرام ٹیکس ہے. جو ٹیکس جو آپ 18 کروڑ عوام سے نہیں لے سکتے, آپ 12-13 لاکھ لوگوں کا خون نچوڑ لیتے ہیں. اور یہ وہ مڈل کلاس ہے جو ملک چلاتی ہے. زید صاحب, سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس کا اتنا بڑا ریلیف دے دیا تو اس کا اپنا ریونیو کہاں سے ہم اس پہ آئیں گے, ہماری بات پوری کرنے دیجیے نا. فی الحال ہم وہ سٹیپس بتا رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ جو ریلیف دینے ہیں گورنمنٹ نے. آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, آپ نے جتنے ڈاکو ڈکیت چور تھے ان کے بھاگنے کے راستے بند کیے اور ان سب کو گرفتار کر کے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی, تم سارے MNAs اور MPs یہ تو پھنسیں گے سارے, ان کو سامنے لے کر آؤ. آپ نے قوم کو سب سے پہلے ریلیف دیا. جس لمحے آپ پیٹرول کا اور ٹیکس کا ریلیف دیں گے, آپ حساب لگا لیں کہ کتنے آپ کا ریونیو کم ہوگا. 200 ارب, 300 ارب, 400 ارب روپے حکومت کے کم ہو جائیں گے. انکم ٹیکس سے کتنے پیسے آتے ہیں آپ کے؟ پیٹرول کے ریلیف, پیٹرول کے ٹیکس سے کتنے پیسے کماتے ہیں؟ 400-500 ارب روپے آپ کا کم ہو جائے گا. واٹ از $5-4 بلین؟ اتنا تو پیسے زرداری کی آپ حلق کو زور سے دبائیں وہ نکال دے گا. اتنا تو نواز شریف کو آپ 2 سرے پہلے سے آگے پیچھے اس کے بیچے وہ نکال کے دے دے گا. $4-5 بلین کیا چیز رکھتے ہیں آپ کے؟ دیکھیے, اور پھر ایک بہت بڑا کام جو حکومت وقت کو کرنا ہے, آپ انقلابی حکومت کو جو کرنا ہے, آپ IMF سے ری نیگوشیٹ کریں گے. ہر کانٹریکٹ جو IMF سے کیا گیا ہے نا, اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کہ صاحب کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم, یہ مثال برازیل کی ہم آپ کو دیتے ہیں. برازیل پہ $100 ارب کا قرضہ تھا ایک وقت میں, $100 ارب کا, ہم پہ بھی 50-60 ہو گیا, اور 30-40% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر $40 ارب تقریباً برازیل جو ہے وہ سود کی ادائیگی کرتا تھا. IMF, ورلڈ بینک, ان ساروں. برازیل میں انقلابی حکومت آئی, اس نے آنے کے بعد کیا, اس نے کہا جی پہلا کام IMF سے کہا کہ ابھی ہم 3 سال تک آپ کو کچھ پے نہیں کریں گے, اور ہمیں آڈٹ کرنے دیں, اکاؤنٹ کرنے دیں, ملک میں کرپشن ہوئی ہے, پیسے آئے ہیں وہ کھائے گئے ہیں, ہمیں حساب کتاب کرنا ہے, دیکھنا ہے پیسے گئے کس کے پاس ہیں, ہمارے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہم دے دیں گے 3 سال کے بعد, ابھی نہیں. 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ روک دیا انہوں نے. اور کلازز ہوتے ہیں, یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ یہ رینیگوشیٹ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برازیل نے $40 ارب سال کا بچانا شروع کر دیا جو سود کی ادائیگی پہ جا رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ اور IMF کی کوئی شرط, اس نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی شرط اب نہیں مانیں گے, 3 سال کے لیے فارغ ہو جائیں. کیونکہ IMF کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ سود دیں. آپ 1200 ارب روپیہ یا 1300 ارب روپیہ سال کا آپ سود پہ دے رہے ہیں, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہی آپ ٹیکس لگاتے ہیں. انقلابی حکومت امریکہ سے امداد لے گی. آپ میری بات پوری مکمل کرنے دیں. آپ ٹیکس کیوں لیتے ہیں لوگوں سے؟ آپ ٹیکس اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ٹیکس آپ کو سود کی ادائیگی میں دینا پڑتا ہے. ملک چلانے کے لیے وہ ٹیکس نہیں ہوتا. جو آپ ٹیکس لیتے ہیں نا لوگوں کا خون نچوڑ کر, وہ آپ کو IMF کو دینا پڑتا ہے. پورشن آف اٹ 1300 ارب روپے تک کے ٹیکسز سال کے. تو آپ ملک میں 1300 ارب روپے کے ٹیکس معاف کر سکتے ہیں. سروسنگ میں ہے, جو ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں, آپ وہ ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو, اور عوام سے کہتے ہیں تمہیں 5 سال یا 3 سال ہم دے رہے ہیں, اس کے اندر ری بلڈ کرو. جو برازیل نے کیا 3 سال کے بعد انہوں نے اکانومی اتنی بلڈ کر لی کہ ساؤتھ اس وقت دنیا کی برکس بڑی اکانومی اس کے اندر, برکس کے اندر برازیل کھڑا ہوا ہے. اور وہ اس وقت انہوں نے بعد میں سود بھی ادا کر دیا, سب قرضے بھی ادا کر دیے, سب کر دیے, اور کہا کہ وہ اس کے بعد ایک اسٹینڈ الون اکانومی ان کی بات. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ IMF سے ری نیگوشیٹ کریں گے. لیکن پاکستان ڈیفالٹ بھی تو کر سکتا ہے اس طرح کی. ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے, جب آپ ری نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ڈیفالٹ نہیں ہوتا نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن بعد میں دیں گے. کلازز موجود ہے نا, ٹرم دیکھ لیں آپ. یہاں پہ آپ کو ڈپلومیٹکلی, لیگلی سمارٹ کھیلنا. اور جب دنیا میں پہلے کئی ملکوں نے ایسا کیا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جب انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوٹس کے قرضے نہ دینے کی بات کرتے ہیں, روکنے کی بات کرتے ہیں کہ 3-4-5 سال کے بعد دیں گے, دین یو گیٹ اے ریلیف, پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. کیونکہ IMF صرف یہ نہیں کرتی کہ سود آپ سے مانگتی ہے. جب آپ سود نہیں دے پاتے یا سود, آپ ساتھ ساتھ وہ شرط یہ لگاتے ہیں آپ کے اوپر کہ صاحب آپ اپنے اسٹاک مارکیٹس کو بھی کھولیں
تاکہ ساری باہر سے انویسٹمنٹس آپ کے اسٹاک میں فری کیپٹل فلو ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں لیکن اسٹاک مارکیٹ جو آسمان پہ جا رہی ہیں. کیوں؟ یہی حکومت کو انہوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے. سارے پیسے اسٹاک مارکیٹس میں آتے ہیں, پھر یہ اپنے پیسہ کما کے یہاں سے نکالتے ہیں تو ڈالرز میں لے کے جاتے ہیں. ملک کے ریزرو جتنا آپ کماتے ہیں اوور نائٹ زیرو ہو جاتے ہیں, کیونکہ باہر کو آپ نے الاؤ کیا ہوا جتنا ریزرو چاہو لے جاؤ شرائط. پھر جب ریزرو ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں, انریسٹ ہوتا ہے, بجلی پانی گیس کا بحران جو رائٹ سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, ان IMF پالیسی کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں باہر کے انویسٹر نہیں آتے. پھر یہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں, یعنی باہر سے جو بانڈ آپ بیچ رہے ہیں, سکوک بانڈ بیچ رہے ہیں, آپ ان کے ریٹ دیکھیں کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. 50%, 80%, یعنی $100 کسی نے دیا ہے تو آپ اس کو $180, $150 واپس کریں گے. یعنی مزید ملک سود میں ڈوبتا چلا جائے. آپ بالکل دینے کے قابل نہیں رہتے اور پورا ملک بیچ دیتے ہیں. سکوک جو بک رہا ہے, ایکچولی لوگ پاکستانی قوم کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کی موٹر وے بک چکی ہے. موٹر وے پاکستان کی نہیں ہے. بڑے بڑے سیگمنٹس ہیں موٹر وے کے کہ جو کوئی یہودی بینکوں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں, کوئی اس بینک کے پاس رہن رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ نے سود کی ادائیگی نہیں کی تو وہ بینک پاکستان میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پنڈی بھٹیاں سے لے کے فیصل آباد تک کا جو روٹ ہے آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے, اب یہ سٹی بینک کا ہے. یقین کریں ایسا ہو چکا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے سکوک بانڈ کے نام پہ پاکستان پیچھے بک کیسے چکا ہے. آپ ایئرپورٹ نہیں استعمال کر سکیں گے, ہائی ویز بک رہی ہیں, آپ کے بڑے بڑے پاکستان کے ادارے بک رہے ہیں. یہ ہوتا ہے پھر IMF کی شرائط میں. تو جب IMF سے جان چھڑانا ضروری ہے, آپ IMF سے کہیں گے ہم تم سے بات کریں گے 3, 4, 5 سال کے بعد. IMF کے پاس کوئی فوج نہیں ہے جو آپ ہم سب IMF سے ڈیل کرنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن دنیا کے دوسرے ممالک سے یہ انقلابی حکومت کیسے ڈیل کرے گی؟ ایک بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب, انقلابی حکومت دنیا کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے گی؟ کیا دنیا اس انقلابی حکومت کو ایکسپٹ کر لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں کی دنیا کی کیا پرواہ کرنی ہے, ہم نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے نا. We have to live in the global village as well. گلوبل ولیج کا کیا مطلب ہے؟ ہم پاکستان تباہ کروا لیں, پاکستان میں بجلی پانی گیس کا بحران چلتا رہے, خواری TTP گھس جائے پاکستان میں, اس کا مطلب ہے ہم گلوبل ولیج کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. دنیا کے ہر ملک کو حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرے. کون سا ملک ہے؟ کیا پوٹن دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کیا ایران دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کیا سعودی عرب یا چائنا دنیا کی جو کیوبا, اتنا سا کیوبا ہے, دنیا سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کیا وہ گلوبل ولیج میں نہیں رہتے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے دنیا کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ جو شیر اور دلیر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انقلاب دنیا میں آج بھی برپا ہو رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں, جو داعش ہے, جو TTP ہے, انہوں نے جو اپنے علاقے میں بدماشی کی کسی سے پوچھ کے کیا, جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے پھرتے تھے. ہم تو ایک ایٹمی طاقت ہیں. اور بات یہ دیکھیں پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہم بات کر رہے ہیں اصل میں یہ کانسیپٹس اتنے مشکل ہیں, ایک غلام کو سمجھنے میں اتنے ناممکن لگتے ہیں. جو ہمارے دانشور ہیں, جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارے پولیٹیکل فلاسفرز ہیں, یہ سارے مغرب کے غلام ہیں. ان میں سے کوئی تو یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ہم پاکستان کبھی دنیا کی امامت کریں گے. خواب بھی نہیں. ان کو پاگل پنے کی بڑھ لگتی ہے, دیوانہ بکواس کر رہا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ غلامی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, غلامی رہیں گے. تو جب ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے, تو دے گو انٹو اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف. جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے اس طرح کے انقلابات دنیا کے 100 ملکوں میں پہلے آ چکے ہیں, 20ویں صدی میں بھی آئے ہیں. ہر ملک میں جب کوئی آتا ہے تو اس پورے نظام کو کھیڑ پچھاڑ کر کے اپنے پسند کا نظام بناتا ہے. اور یہ کوئی غیر معمولی باتیں ہم نہیں کر رہے کہ دہشت گردوں کو پھانسی دینا ہے, جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے دولت نکلوانی ہے, واپس لوٹی بھی اربوں کم از کم 2-2.5 ہزار ارب روپیہ تو آپ صرف پاکستان کے پولیٹیشین سے ہی برآمد کر سکتے ہیں. اس سوئس بینک کے 200 ارب ڈالر کو تو چھوڑ دیں, اس کی تو بات ہم بعد میں کریں گے. جب آپ پاکستان کے اندر ٹیکسز معاف کرتے ہیں, IMF سے ری نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ سود کی ادائیگی ہم نہیں کریں گے, تو پاکستان میں بہت بڑا ایک ریلیف ملتا ہے قوم کو اور عوام کو. اب سوال اس کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے جب مہنگائی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ جاتی ہے, آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں. ٹیکس ختم کرنے سے ہی ہر تنخواہ میں, ہر آدمی کی تنخواہ میں کئی ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے گا. موٹر سائیکل والا, رکشے والا, اس کی آمدنی ڈبل ہو جائے گی جب آپ پیٹرول پہ ٹیکسز معاف کر دیں گے. جتنے فالتو ٹیکسز ہیں پاکستان کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر, سیلز ٹیکس, پیٹرول, فیول, بجلی, گیس, سب ختم کر دیں آپ. اس کے بعد شارٹ ٹرم میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایران سے بجلی لینی پڑے گی. ایران سے بجلی لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایران گیس سے بجلی بناتا ہے, آپ پیٹرول اور ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں. زمین قیمتوں میں 4 گنا فرق ہے, 5 گنا فرق ہے. جب ایران آپ کو 20,000 میگا واٹ بجلی دینے پہ تیار ہے, آپ جب ایران سے بجلی لے کر آئیں گے تو آپ کی اوور نائٹ, جب تک کہ ہم اپنی بجلی کی کیپیسٹی نہ پیدا کریں جس میں 4-5 سال لگ جائیں گے, میں 3 سال لگ جائیں گے, تو آپ ہمسائے سے امپورٹ کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایران سے آپ امپورٹ کریں بجلی. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان حکومت جب ٹیکسز نہیں لے رہی, ہم نے عرض کیا کہ ایک تو بہت بڑا ریلیف حکومت کو ٹیکس ویسے ہی نہیں لینے پڑیں گے کہ جب آپ سود کی ادائیگی روکیں گے 3-4-5 سال کے لیے. اور سستی بجلی اگر بھارت سے ملے تو وہاں سے لے لیں. بھارت کے ساتھ تو آپ کی جنگ آنے والی ہے, سستی بجلی کا سوال نہیں ہے, وہ تو فیکٹ بات ہے. جو بھی انقلابی حکومت ہوگی ہم اس پہ آئیں گے, آنے والے وقتوں میں اس کو انڈیا کو فیس آف کرنا پڑے گا. اب ٹائم دیر نہیں ہے آپ کے پاس اس معاملے میں.
ایران سے آپ کو بجلی بیکاز دیٹ از یور سیکیور اینڈ. ایران سے آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے, آپ اپنی انرجی لے سکتے ہیں. ایران سے آپ کو سستا فیول بھی مل سکتا ہے, سعودی عرب اور قطر اور بحرین سے بھی آپ فیول لے سکتے ہیں. پھر اب آتا ہے سوال کہ پاکستان حکومت اپنے خرچے کیسے پورے کرے گی. آپ نے اکنامک ریکوری کرنی ہے, پیسے آپ کو چاہیے. اس کے لیے آپ کو سود کی ادائیگی پہ سکوک بانڈز بیچنے کی, ملک کی تمام پرائیویٹائزیشن کے نام پہ ملک کے ریاستی اداروں کو فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ریکوڈیک اور سٹینڈک اور گولڈ آئل اینڈ گیس کے ریزرو دیے ہیں, اس پر انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کہ آپ چائنا سے بات کریں, ایران سے بات کریں, ترکی سے بات کریں, مسلمان ملکوں سے بات کریں کہ آؤ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. ریکوڈک پہ ہم 60-40 شیئر کر لیتے ہیں, 60-30 70-30 شیئر کر لیں گے, 30 تمہارا انویسٹمنٹ تم لے کر آؤ, زمین ہماری ہے. اور وہ چونکہ مسلمان ملک ہوگا لہذا اس کے ساتھ شیئر کرتے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. کوئی ایسا 500 سے 600 ارب ڈالر کا سونا, $600 بلین ورتھ آف گولڈ ریکوڈک میں زمین پہ رکھا ہوا ہے. جو یہودی کمپنیاں تھیں آپ کو $100 ارب کیش دینے پہ تیار تھی. وہ کہتی ہم پاکستان کو $2 ارب سال کا دیں گے, 5 سال کے اندر ہم آپ کو $10 ارب ادا کریں گے, بلکہ ہم آپ کو $10 ارب سال کا دیں گے. یعنی تقریباً ان کا یہ تھا کہ $10 ارب ہم دیں گے اور 10 سال کے اندر ہم $100 ارب پورا کریں گے آپ کا. یعنی ایکچولی ریکوڈک کے لیے 10-12 ارب آپ کو سال کا وہ دینے کو تیار تھے. جب یہودی $10 ارب دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سونا وہاں سے وہ $100 ارب کا نکالے گا. آپ راتوں رات اس ایگریمنٹس کر کے ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, چائنا کے ساتھ بھی ایون بے شک کر لیں, دوست ملک ہے, آپ مسلمان ملکوں کے ساتھ انویسٹرز, انٹرنیشنل انویسٹرز کنسورشیم بنا لیں, اور لیکن اس کو مسلمانوں کے اندر لمٹ رکھیں تاکہ اس کے نفع منافع جو ہے مسلمانوں میں جائے گا. پیسے بہت ہیں مسلمانوں کے پاس, ریکوڈک کے لیے سب لے کر آئیں گے. سوچیں کہ اگر 30-40-50 ارب ڈالر کا آپ ایک فنڈ بنا لیتے ہیں, گولڈ ریزرو کو کولیٹرل رکھ کے, تو بھئی یہ گولڈ ریزرو ہمارے ہیں, ہمارے پاس ہیں, یہ آپ کی ملکیت ہوگی, آپ کے شیئرز ہوں گے اس کے اندر, کیش نقد تو آپ کے ہاتھ میں اوور نائٹ آ جائے گا. اور جب نقد کیش آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, پاکستان کا بجٹ 30-35 ارب ڈالر ہے, آپ کو اگر 2 سال کا بجٹ پیسے بھی آپ اس طریقے سے نکالتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی قوم پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے سعودی عرب کرتا ہے. اس پیریڈ کو آپ استعمال کریں گے ملک میں تیل اور گیس کے ذخیرے نکالنے کے لیے. آپ ڈیولپ کریں گے انفراسٹرکچر کو, آپ انوائٹ کریں گے انویسٹمنٹ کو, آپ بنائیں گے سڑکیں, بجلی آئے گی ملک میں, پہیا چلے گا کاروبار اور انڈسٹری کا, آپ مڈل کلاس کو ریلیف دیں گے, غریب کلاس کو ریلیف دیں گے, اپر کلاس سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. اس اسٹیٹ پر آپ جائیں گے سوئٹزرلینڈ, جس طرح انڈیا نے کیا, نریندر مودی نے گیا, پوری ٹیم بھیجی ہے سوئٹزرلینڈ, اور وہاں پہ ان کے 400-500 ارب ڈالر ہے جو انڈیا کے رکھے ہوئے ہیں, ہمارے بھی 200-250 ارب ڈالر وہاں رکھے ہوئے ہیں. پھر سوئٹزرلینڈ سے بات کریں, نکالو لسٹیں ان کا بختوں کی جن کو, اور پھر ان کے حلق پکڑے یہاں سے کو نکالو دولت. پھر دیکھیے جب آپ 4-5 کرپٹ لوگوں کو گولیاں ماریں گے, یہ کرپٹ دلیر نہیں ہوتے, جانباز نہیں ہوتے, سرفروش نہیں ہوتے کہ پیسے کی خاطر یہ جان دے دیں. وہ ایک لطیفہ ہے, کسی نے کہا کہ ایک ڈاکو نے پکڑ لیا ایک آدمی کو راہ چلتے ہوئے, پوچھا کہ جان دیتے ہو یا مال؟ اس نے کہا جان لے لو, مال میں نے بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ, یہ جان دینے والے لوگ نہیں ہیں. ایران میں پچھلے دنوں, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, ان کا ایک بلینئر ارب پتی آدمی جس نے ایران کے تیل اور گیس کی کمپنیوں کے اندر $2.5 ارب کی خیانت کی, ایران نے اس کو چوک پہ گولی ماری, ایسا فارغ کیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایران میں کوئی جرت نہیں کر سکتا اسٹیٹ لیول پہ کرپشن کرنے کی. آپ چائنا کے اندر جس آدمی کو سڑکیں بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا, اس نے سڑکوں کو کرپشن کی, بارش ہوئی, سڑکیں ٹوٹ گئی. ماؤ زے تونگ نے اس ٹھیکیدار اور اس مالک کو سڑک پہ لٹایا, اوپر بلڈوزر چلا دیا, جو سڑک کے اندر دفن ہو گیا وہ آدمی. اس کے بعد پورے چائنا میں سڑکیں ٹھیک بنتی تھی. بات یہ کہ یہ کرنا پڑے گا. جو آپ پاکستان میں 10 نون کرپٹ آدمی, جو نون کرپٹ ہے, جو ہر طرح سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے چاہے کوئی بھی ہو, ان کو اسلام آباد کی, لاہور کے, پنڈی کے چوکوں پہ پھانسی لٹکا دیں, اور اس کے بعد اعلان کر دیں ایوب خان کی طرح کہ جس نے کرپشن کی ہے خود پیسے لے کر آ جائے واپس. اگر ہم نے تلاش کر لیا تو ہم اس کے پورے خاندان کو دربدر کر دیں گے, اس کو پھانسیاں لٹکائیں گے. یقین کریں آپ کو کم از کم 100-200 ارب ڈالر لوگ گھر پہ لا کے جمع کرائیں گے, لیکن ڈنڈے والی سرکار چاہیے. آپ کو 5 آدمیوں کو پھانسی دینی ہے, 5 ایسے آدمی جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. میں مثال دیتا ہوں ایڈمرل منصور الحق کی, پاکستان نیوی کا چیف تھا, پوری نیوی بیچ دی اس نے, اور آپ نے پلی بارگین کر لی. پلی بارگین کا کیا مطلب ہے؟ اچھا تم نے ملک بیچ دیا ہے, ملک کا دفاع بیچ دیا ہے, ملک کے آبرو بیچ دیے, تم نے $20 ارب کمائے, $2 ارب دے دو ہم تمہاری جان چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں سے پلی بارگین کی ہے ماضی میں آپ نے, ان کو پھانسیاں لٹکا دیں, اور پھر اگلوں سے کہیں جن سے NRO کے فیصلے کیے ہیں ان کے ٹاپ بڑے بڑے 10-12 اٹھائیں, پھانسیاں ٹان دیں. اس کے بعد کہیں بقیہ لوگوں سے کہ پیسے لاتے ہو یا ہم پہنچے تمہارے گھر. اور جس نے NRO کی ڈیل کرائی تھی, جس میں شامل تھا, اس کو بھی پھانسی دے دیں. مشرف کو بھی لٹکا دیں, زرداری کو بھی لٹکا دیں, نواز شریف کو بھی لٹکا دیں, الطاف حسین کو بھی, اسفندیار ولی کو, فضل الرحمان کو, میں دعائیں دوں گا. نہیں, یہ تو انقلابی لٹکائے گا. وہی ہم عرض کر رہے ہیں, انقلابی لٹکا دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کرنا یہی پڑے گا. آپ کو پولیٹیشین لٹکانے پڑیں گے,
آپ جو آرمی نے لکھ کے دیا ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد میڈیا میں، پاکستان کی میڈیا میں انڈین ایلیمنٹس موجود ہیں، آپ ان کے ٹاپ 10 آدمی پکڑیں جو کھلم کھلا انڈین ایجنٹس ہیں، جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کے بارے میں آرمی لکھ کے دے چکی ہے، جن کے ثبوت موجود ہیں، انقلابی عدالت ان کا فیصلہ کرے، ان کو چوکوں پہ لٹکا دے، پاکستان کا پورا میڈیا سیدھا ہو جائے گا. تو اس میں جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کو بھی لٹکایا جا آپ سکتا سب کو ہے. لٹکائیں، کسی کا لحاظ نہ کریں، کسی کو نہ چھوڑیں، کرنا پڑے گا نا. آپ نے ترکی میں اب جو اردوغان کی حکومت آئی ہے، اس نے سارے پرانے فوجی جرنیل جو سیکولر تھے، امریکن اور CIA کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کے خلاف کو کرتے تھے، سب کو اندر کر دیا. کر دیں آپ بھی. کرپشن معاف نہیں ہوگی، کرپشن معاف نہیں ہوگی. جب آپ دیکھیں شروع کرتے ہیں اوپر سے، جب آپ زرداری کو پکڑیں گے، نواز شریف کو پکڑیں گے، اسفندیار ولی کو پکڑیں گے، الطاف حسین کو پکڑیں گے نا، پھر آپ نیچے جس پہ ہاتھ ڈال دیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں سائیکل چور، رکشا چور کو تو پھانسیاں ہوتی ہیں. جو ملک فروخت کر دے، نیوی فروخت کر دے، پورا ملک فروخت کر دے، اس کو آپ صدر بنا دیتے ہیں، اس کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کرتے ہیں، زرداری کو جیسے کیا آپ نے، اس کو NRO سے معاف کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دس از واٹ وی آر سیئنگ. آپ جب یہ کریں گے نا تو پھر پیسے کی کمی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ پیسہ لے کے پھریں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اس کو کہاں لگائیں. تو یہ انقلابی حکومت کب تک رہے گی پاکستان میں؟ دیکھیے انقلابی حکومت جس طرح کے اگر یہ کام کرے گی نا، پھر تو میرا خیال ہے کہ لوگ خود اس کو کہیں گے کہ تم 100 سال رہو، ان پالیسیز کو چلاتے رہو. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر انقلابی حکومت کو آ کر پاکستان میں ایک نظام قائم کرنا، پاکستان میں اس نے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم درست کرنا، پاکستان میں عدل کا نظام ٹھیک کرنا، پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں سوشل جسٹس قائم کرنا ہے، مساوات قائم کرنی ہے، عدالتیں قائم کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی BMW میں بیٹھا ہوا ہے 2 کروڑ کی اور اس کے دروازے کے باہر 100 آدمی کھڑے ہو کے شیشے پہ نوک کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک وقت کی روٹی دے دو. یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ ختم کرنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کے معاشرے میں کہ جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی امیر آدمی ظلم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، جب کوئی غریب ظلم کرتا تھا تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی. عدل ہوگا تو پھر بے لاگ ہوگا، دروازے پہ ہوگا، مفت ہوگا، فوری ہوگا اور عدل ہوتے نظر آئے گا. یہ ہوتا ہے عدل. یہ انقلابی حکومت کرے گی، یہی کرنا ہوگا، ورنہ وہ چلے گی نہیں، ورنہ اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. اگر انقلابی حکومت یہ اعمال کرتی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یقین کیجئے گا پاکستان اس کے علاوہ ٹھیک نہیں. ابھی ہم نے سسٹم چینج ہی نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک انٹرونشن. ابھی ہم نے جوڈیشل سسٹم چینج نہیں کیا، ابھی ہم نے اکنامک سسٹم چینج نہیں کیا. یہ صرف گورننس اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ کوئی بھی ٹیکنوکریٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی انقلابی حکومت کر سکتی ہے بغیر سسٹم کو اکھاڑے پچھاڑے. یعنی ابھی ہم وہ ٹھیک ہے بات، جس طرح بات کی ایجوکیشن سسٹم کا ٹھیک کرنے کی بات ہے، تو لیاقت علی خان کو جو مشورہ محمد اسد نے دیا تھا، لیوپولڈ ویس، انہوں نے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان کے تمام اسکولوں میں 1 سال کی چھٹی کر دیں. چھٹی کر دیں. بچوں کو گدھا بنانے سے بہتر ہے کہ گھر بٹھا دیں. کو ماں باپ سے کہیں کہ تم ان کو جو پڑھاؤ جو پڑھا سکتے ہو، اور 1 سال کے اندر آپ پورا کریکولم ریوائز کریں، نئے استاد تیار کریں، نیا ایجوکیشن سسٹم بنائیں. اور جب 1 سال کے بعد اسکول کھلیں گے تو ہم ایک نئی انقلابی نسل تیار کریں گے جو آئندہ آنے والی صدیوں کا بوجھ اٹھائے گی. اس وقت لیاقت علی خان یہ کر نہیں سکے. یہ کرنا پڑے گا پاکستان. زیادہ ہمیں تو مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظام کو روک کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا پھر نظام چلتا رہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. بریک کے بعد اس حوالے سے بات ہوگی. زونگ نے پورا کیا تخت بھائی کے عبد الوہاب کا خواب، جن کو ملی ایک لیٹسٹ برانڈ نیو مرسیڈیز E250. میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے رمضان کے اس مہینے میں مجھے اتنی بڑی خوشی دی. شکریہ زونگ. ہر بار کی طرح اس بار بھی زونگ 4G بنا آپ کی امیدوں کی زبان. زونگ. زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ ہے اور آج کل اس کے اصل حقداروں کی تلاش بھی ایک مشکل کام ہے. سہارا فار لائف ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ دیہی اور پسماندہ علاقے کے مستحق مریضوں تک پہنچاتا ہے. آپ سے درخواست ہے زکوٰۃ دیتے وقت سہارا کو یاد رکھیں. زونگ نے پورا کیا تخت بھائی کے عبد الوہاب کا خواب، جن کو ملی ایک لیٹسٹ برانڈ نیو مرسیڈیز E250. میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے رمضان کے اس مہینے میں مجھے اتنی بڑی خوشی دی. شکریہ زونگ. ہر بار کی طرح اس بار بھی زونگ 4G بنا آپ کی امیدوں کی زبان. زونگ. بریک کے بعد ڈیبیٹ میں زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ انقلابی حکومت پہلے نظام کو ہالٹ کرے گی، روکے گی، درست کرے گی، پھر نظام چلے گا، تو جو نظام چل رہا ہے اگر یہی چلتا رہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وقت کے ساتھ اس میں میچورٹی آئے گی، بہتری آئے گی، امینڈمنٹس آئیں گی، سبسٹیٹیوشنز ہوں گی؟
عظیم، یہ تو ایک انسین، جنونی، پاگل، ایک بالکل ہی نائیو آدمی ایسی بات کرے گا کہ یہ نظام خود بخود اپنے آپ کو ریفارم کر لے گا. جب کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے تو کینسر کو چھوڑ دینے سے وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتا نا. کینسر کو سرجیکلی ریموو کرنا پڑتا ہے، پھر کیمیوتھراپی ہوتی ہے، ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بندہ بچے گا نہیں بچے گا، لیکن کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بات ہم کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے سسٹم کے ساتھ. یہ ایگزیکٹو ڈیسیشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹو چینجز ہیں، کوئی سسٹم اوور آل نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن ایگزسٹنگ سسٹم کو ہی آپ گڈ گورننس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہی ہے، کرپشن روکی جا رہی ہے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جا رہی ہے، ٹیکسز معاف کیے جا رہے ہیں عوام کے اوپر، عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، بجلی کا بحران سالو کیا جا رہا ہے، تیل اور گیس کے ذخیروں کی وہ جو ریلیف ملے گا اس میں آپ اپنے انرجی ریسورسز بلڈ کریں گے، گیس پائپ لائنز بچھائیں گے، نئے تیل اور گیس سے کنویں کھودیں گے جو آلریڈی کھدے ہوئے ہیں، صرف ان کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. اور پھر آپ اسٹریٹجک ریزرو اپنے ملک کا بنائیں گے. دیکھیے ساتھ ساتھ بہت بڑا ریفارم جو انقلابی حکومت کو کرنا ہے، جب آپ ٹیکسز معاف کریں گے لوگوں کے، جو ہر مہینے ہزاروں روپے آپ ٹیکسز کے ادا کرتے ہیں، جب آپ وہ معاف کریں گے تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ قوم سے کہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرو، پھر زکوٰۃ نافذ کی جائے گی. اور کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس سے بات کی، ہم نے پوچھا ان سے کہ اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، بلینئرز ہیں آپ سارے، کہتے ہیں کہ ہم سال کے مہینے کے ہم اربوں روپیہ ٹیکسز میں ادا کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر ہم آپ کے ٹیکس معاف کر دیں تو کیا آپ سال کے سال زکوٰۃ ادا کریں، وہ بھی 2.5%؟ تو سب نے قسمیں کھائیں کہ واللہ ہم زکوٰۃ دیں گے. اور ملک میں اتنی زکوٰۃ نکلے گی، ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ پاکستان سے اگر آپ صرف زکوٰۃ اکٹھی کرنا شروع کر دیں سال کے سال حکومت وقت، تو کم از کم 1500 سے 1600 یا 2000 ارب روپے کی زکوٰۃ ایک سال میں پاکستانی نکال سکتے ہیں. اور زکوٰۃ لوگ شوق سے دیں گے، لوگ پرائیویٹلی نکالتے ہیں زکوٰۃ. رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہے اربوں روپے کی، اربوں ڈالرز کی زکوٰۃ نکلتی ہے. جو غیر ملکی پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، جب ایک اس طرح کے حکمران آئیں گے نا، پھر قوم ان سے محبت کرے گی، ان کی باتوں کو ادب سے سنے گی، اس کے حکم کو ٹالے گی نہیں. اس حکمران کی اطاعت واجب ہوگی. جب وہ یہ کہے گا کہ حکومت وقت کو زکوٰۃ لا کے دو، پھر حکومت وقت کو یہ زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ حکومت ہی کا حق ہے کہ کلیکٹ کرے. پھر اس کے بعد عشر آتا ہے، ایگریکلچر 10%. جب پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، بلینز آف ڈالرز ورتھ ہم ایگریکلچر پیدا کرتے ہیں، فروٹس نکلتے ہیں، ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ہمارا غلہ پیدا ہوتا ہے. تمام فوڈ پروڈکٹس، ایگریکلچر، غلہ، چاول، دال، گندم، اس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی. ول بی نو ایکسپورٹ. ہمیں پیسہ کمانے کے لیے اپنی خوراک کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ملک میں ہو چکا ہے جو کہ اضافی خوراک ہو اس کے کیا کیا جائے؟ جو اضافی خوراک ہے وہ آپ مسلمان بھائیوں کو دے سکتے ہیں. افغانستان ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، چچنیا ہے، بوسنیا ہے، برما کے مسلمان ہیں. مسلمان صدقہ کرنے والی قوم ہونا، ہم صدقہ کے بڑے بھائی ہیں، ہمارا دینے والا ہاتھ ہے جو اضافی ہے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چند $100 ملین کمائیں غلے کو ایکسپورٹ کر کے، پھر پاکستان میں غلے کی قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں، پاکستان میں قحط پڑے، پھر اسی غلے کو مہنگا امپورٹ کرے. یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں. فوڈ کراپس ایکسپورٹ نہیں ہوں گے. یوسف علیہ السلام والا واقعہ یاد کیجیے گا. انہوں نے جب وہ عزیز مصر کے فائنانس منسٹر تھے، منسٹر فار ہیلتھ اینڈ منسٹر فار منرل ریسورسز تھے، خزانہ الارض کے رسپانسبل تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 7 سال تک غلہ ایکسپورٹ نہیں کرنا، سنبھال کے رکھو، بعد میں کام آئے گا. آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا بڑا دھیان کرنا ہے، کیونکہ پانی کم ہو رہا ہے، انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے. وی ہیو ٹو سیریسلی ورک آن فوڈ سیکیورٹی. اور ایک ایسا ملک جو فوڈ سیکیورٹی کا جس کو کرائسس ہو، وہ غلہ ایکسپورٹ کرتا ہو صرف اس لیے کہ سود کی ادائیگی میں وہ پیسے واپس چلے جائیں گے، اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے فوڈ ایکسپورٹ نہیں کرنا. جب ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو غلہ ملک میں ہوگا. اپنے وہی ایوب خان نے کیا تھا، سال کا غلہ رکھ لو، باقی منڈی میں لے کر آؤ. انقلابی حکومت کا عدالتی نظام کیا ہوگا؟ ابھی ہم پہلے آتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے تھے. جب آپ نے فوڈ کا مسئلہ حل کر لیا، قوم کا فوڈ سیکیور ہو گیا. ایوب خان سے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں جب ڈیم بنا رہا تھا، تربیلا منگلا ڈیم بنائے، تو ایوب خان سے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے سیاسی حالات بڑے ٹربولنٹ ہیں، ملک کے آس پاس بڑی ہو رہا ہے، سب کچھ حالات خراب. وہ کہتا تھا صرف مجھے یہ بتاؤ ملک میں فصلیں کیسی ہیں. وہ کہا جی فصلیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. کہتے پھر فکر نہ کرو، ملک امن سے رہے گا. جب تک فصلیں اچھی ہیں اس ملک میں کوئی انقلاب، کوئی فساد، کوئی برپا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں گے پھر ایوب خان کے خلاف جو ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی ہے وہ چینی کے اوپر ہوئی ہے، کہ چینی مہنگی ہو گئی تھی، خوراک مہنگی ہو گئی. اور فوڈ رائٹس دنیا میں آج کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں آج بجلی پہ رائٹس ہو رہے ہیں نا. آپ ملتان، لاہور، پاکستان کے شہروں کو دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل کے وابڈا کو جلا رہے ہیں، یہ بجلی کے رائٹس ہیں. اسی طرح ملک میں فوڈ رائٹس کئی ملکوں میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں اب ہونے جائیں گے آئندہ وقتوں میں، کہ جب اس طرح پانی آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا غلہ، فوڈ سیکیورٹی از کریٹیکل. دوسرا، بلوچستان کے جو ڈیزرٹس ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں بلوچستان میں، ہزاروں میل کا علاقہ ہے بلوچستان میں، جن کو کبھی کاشت نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے. پانی کیوں نہیں ہے؟ پانی موجود ہے، زیر زمین موجود ہے. وہاں پہ آپ ٹیوب ویل لگائیں، وہاں پہ آپ پانی نکالیں، کاریزیں ہیں،
پانی باہر نکالیں اور اس کو کاشتکاری پہ لگا دیں، اور وہاں پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپ مونسینٹو ان کو قریب بھی نہ آنے دیں، کیونکہ یہ جی ایم کراپ جو مین پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں یہ ہماری ساری فصلوں کو کرپٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو فوڈ سپلائی کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں ہے، پاکستان میں جتنا غلہ پیدا ہوتا ہے آپ افغانستان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ سینٹرل ایشیا کو بھی بھیجتے ہیں، ہمارا غلہ پورا وہاں جاتا ہے، ایران بھی ہمارا غلہ اور پھل اور چیزیں جاتی ہیں، مسلمان دنیا ہم سے لیتی ہے۔ اس کے بعد جو 10% عشر آپ کو لگانا پڑے گا، جتنی خوراک ملک میں پیدا ہو رہی ہے اس کا 10% ایز ٹیکس، اللہ تعالیٰ کا جو ٹیکس ہے عشر کا، یہ ٹیکس آپ لگائیں اور یہ سارا غلہ بیت المال میں آئے گا، اور یہ غلہ صدقے کا غلہ، یہ وہ غلہ ہے کہ جو ریاست پاکستان کے پاس ہے، جو غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کفالت کے لیے تقسیم کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ دیکھیے جب آپ یہ معاشرہ قائم کرتے ہیں جس کی ایک روحانی مورل اساس ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ صدقات کریں اور خیرات کریں، جس میں ریاست خود زکات لے کر عشر لے کر تقسیم کرنے والی ہوتی ہے، لوگوں پر ظالمانہ ٹیکسز نہیں لگاتی۔ حضور نے فرمائی تھی، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اس بات کا کہ ایک زمانہ آئے گا جب حکمران تم پہ سینکڑوں طرح کے ٹیکس لگایا کریں گے اور زکات کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج لوگ زکات کو بوجھ سمجھتے ہیں، آپ سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہٹا دیں، زکات شوق سے دیں گے۔ اوورسیز پاکستانی ہیں جو بلینز آف ڈالرز کی فائنانسنگ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک طریقہ آپ کو بتائیں، سیدی رسول اللہ کی خلفائے راشدین کی ایک سنت ہے، اس کو نافذ کرنا پڑے گا پاکستان میں۔ اس کو آج یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں غزوات تھے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے جو نیشنل انٹرسٹ، مثلا ڈیم بنانا ہے، کالا باغ ڈیم بننا ہے، آپ نے اسلحہ خریدنا ہے، آپ نے سڑکیں بنانی ہے، آپ نے اسکول بنانے ہیں، آپ نے ایک حساب لگایا کہ جی پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم کو 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، آپ اس 10 ارب ڈالر کا وہ بجٹ قوم کے سامنے رکھیں، پوری دنیا کے مسلمان کنٹریبیوٹ کریں گے، وہ سود نہیں لیں گے۔ انقلابی حکومت کالا باغ ڈیم بھی بنائے گی؟ کالا باغ ڈیم دیکھیے لازم ہے آپ کے لیے، یہ ساری خرافات اب کلیئر ہو چکی ہے بات کہ انڈیا نے کھل کے یہ بات کہی ہے، کتابوں میں لکھ دی گئی ہے کہ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو، پاکستان کے سندھی نیشنلسٹ کو ہم نے پیسے دیے تھے کہ کالا باغ ڈیم کے خلاف طوفان برپا کرو، جبکہ ہم پاکستان کا پانی روک رہے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو ان کی غداریوں کی سزا دینی پڑے گی، یہ ان غداروں میں سے ہیں کہ جن کو چوک پہ ٹانگنا ہے، کوئی شبے کی بات نہیں ہے، ہم صاف بتا رہے ہیں۔ یہ وہ غدار ہیں کہ جن کی نسلیں گزر گئی، باچا خان سے لے کر آج تک، جو پاکستان کے خلاف غداریاں کرتے کرتے، باچا خان ایئرپورٹ پشاور کا نام رکھا ہے۔ انقلابی حکومت جو آتے ہی ماورائے عدالت قتل کرنا شروع ہو گئی ہے، اگین وہ کس قسم کا جسٹس سسٹم؟ دیکھیے ٹیکنیکلی رانگ، انقلابی عدالت خود، انقلابی حکومت خود عدالت ہوتی ہے، کوئی ماورائے عدالت نہیں ہے۔ کس عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ اس عدالت کی، اس عدالتی نظام کی کہ جو سپرسیڈ ہو گیا، جس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ آئے۔ آپ یہ کہیں کہ تو پھر انقلابی حکومت کا اپنا جسٹس سسٹم کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ انقلابی جسٹس سسٹم ہمیشہ جیسے ہوتا ہے، آپ تاریخیں پڑھ لیں، انقلاب جب آتے ہیں تو عدالتی نظام کیسے بنتے ہیں، بولشوکس کا کیا تھا، کمیونسٹوں کا کیا تھا، ماؤ زیتونگ کا کیا تھا، ایرانیوں کا کیا تھا، سعودیوں کا کیا تھا، رشینز کا کیا تھا۔ آپ وہ جو سو کالڈ اتحادیوں نے نورمبرگ ٹرائل کیا جرمنز کا، وہ کس قسم کا ٹرائل تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو سارے جرمنی کے انہوں نے بڑے بڑے بکراتوں کو بٹھا کے مقدمہ کیا، سب کو پھانسیاں دے یعنی دیں۔ ورڈ آف ماؤتھ سے فیصلے ہوں گے؟ جو آپ یہ نہیں بات ہم کر رہے ہیں، ایویڈنس سب کے خلاف موجود ہے، بات یہ کہ فیصلے جلدی ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کے جو کرپٹ حکمران ہیں کیا ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہم بات صرف سپیڈ اپ کی کر رہے ہیں، سپیڈ کی کر رہے ہیں، ایویڈنس یہ نہیں کہہ رہے، کبھی پاسبل نہیں ہے کہ شریعت میں بغیر ایویڈنس فیصلہ ہو۔ سیدنا عمر نے قتل کے مقدمات 2 منٹ میں فیصلہ، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قاتل سامنے آیا ہے، مقتول کے ورثہ سامنے آئے ہیں، وہی فیصلہ عصر کی نماز سے پہلے، جماعت کرانے سے پہلے فیصلہ کر دیا، لے جاؤ فارغ کر دو۔ کتنی دیر لگی؟ کیا جسٹس کے خلاف کام ہوا؟ نہیں، جسٹس کے مطابق ہوا، این مطابق ہوا۔ ڈیلے کرنا جو ہے وہ جسٹس کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی جتنے سال لگ جائیں، جتنے سال لگیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ وکیل کی تنخواہ لگتی ہے، پروسیجر کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ جہنم میں گیا پروسیجر اپنے باپ سمیت، ہمیں عدل چاہیے، پروسیجر نہیں۔ انقلابی حکومت کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ جنگ کرے گی، صاف صاف بلا وجہ جنگ کریں گے؟ جنگ ہے آپ کے سر پہ، بلا وجہ کیا مطلب ہے؟ وہ پانی روک لیں آپ کا بلا وجہ ہے؟ وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں بلا وجہ ہے؟ اس بلا وجہ کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ انڈیا جنگ کرے گا آپ سے، پاکستان اپنے دفاع میں جو بہتر کارروائی ہے وہ کرے گا، وقت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ڈیفینسو رہے گا؟ جو نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں اسرائیل کا ڈیفینسو رہتا ہے، انڈیا ڈیفینسو، انڈیا تو پریمپٹیو ڈاکٹرن کی بات کر رہا ہے۔ کولڈ سٹارٹ کوئی ڈیفینسو ڈاکٹرن تو نہیں ہے جو انڈیا نے بنائی ہوئی ہے۔ انڈین کولڈ سٹارٹ میں تو اعتراض نہیں کیا ہمارے کسی بکرات نے، وہ تو اوفینسو ڈاکٹرن ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر نوٹس کے پاکستان پر حملہ کریں گے۔ تو انڈیا جب بغیر نوٹس کے حملہ کرے گا تو ہم کیا چوڑیاں پہن کے لیٹ جائیں؟ ہم کیا کریں؟ پھر جو ہمارے پاس کاؤنٹر اوفینسو تو ہوگا، پھر ہم جو کریں گے۔ تو بات یہ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، جو بھی انقلابی حکومت پاکستان میں آئندہ آئے گی اس کو انڈیا سے جنگ کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ انڈیا آپ سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈیا نے پچھلے ہفتے 4 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدنے کا پلان کیا، ٹینڈر کھولا، پلاننگ کی، 4 ارب ڈالر۔ ہمارا پورا بجٹ 6 ارب ڈالر کا، وہ صرف ایک گو میں 4 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے۔
اتنی بڑی بڑی ملٹری اسٹریٹجی پلاننگ ڈیفنس الائنسز جو بنا رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ انسان کو اندھا گونگا بہرا نہیں ہے. نریندر مودی نے جو آنے کے اکنامک ویل بینگ تک ہمیں جنگ کو روک کے رکھنا ہوگا. سب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اکنامک ویل بینگ کے انتظار میں ڈاکو کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کی بہن بیٹی اٹھا کے لے جائے. اگر ہماری اکنامک ویل بینگ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم ضرور اپنی قوم کو فلاح ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہندوستان اس سے پہلے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم چوڑیاں پہن کے جیسے ہم نے کہا نہیں بیٹھے گے، دانت توڑ دیں گے. اس کے لیے پھر ہمارے لیے شہادت آسان ہے، بے عزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس رزق سے موت اچھی جس رزق کو ہوتا ہے. اقبال کو صرف الف لب پہ آتی ہے دعا تک محدود نہ رکھے نا. اقبال جیو پالیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، ایک روحانی ڈاکٹرن بھی آپ کو دیتے ہیں، قیادت بھی سکھاتے ہیں. نکاح بلند سخن دل نواز جاں پرسوز کس کو کہتے ہیں. آنے والے وقتوں میں پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے، آپ کو کسی بھی انقلابی قیادت کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا، یہی کرپٹ سٹیٹس کو آگے چلتا رہے گا. زید حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. زید حامد صاحب کے مطابق پاکستان ایک انقلاب کا منتظر ہے، اور یہ انقلاب اب آنے کو ہی ہے، اور یہ انقلاب آ کر کرے گا کیا؟ یہ مفصل گفتگو آپ نے سنی. محمد عظیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.